بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. یہ حیات الصحابہ پڑھی جا رہی ہے اور اس کی تمہید چل رہی ہے. تمہید مطلب کسی بھی کتاب کا پریفیس اور مقدمہ. تو اس میں دوسرا باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور خلفائے راشدین کی اتباع کے سلسلے میں. ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے اپنی زندگی میں؟ ایک تو اللہ کی بات ماننا ہے، دوسرا رسول اللہ کی بات ماننا ہے، اور تیسرا صحابہ خلفائے راشدین کی بات کو ماننا ہے. تو اسی کا بیان چل رہا ہے. اس باب میں تقریباً 20 کے قریب روایات ہیں، جن میں سے 4 کا ذکر ہو چکا ہے. یہ 5ویں روایت ہے جو مصنف نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو میری امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ساتھ وہی سارے حالات پیش آئیں گے جو اس سے پہلی امت بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے تھے. کہ بنی اسرائیل یہ بڑی فضیلت والی امت گزری ہے. قرآن کریم میں جتنے نبیوں کا ذکر آیا ہے ان میں سے اکثر نبی بنی اسرائیل ہی سے تھے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. ان کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام. تو یہی 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے اور ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو چونکہ یہ بہت بڑی امت تھی اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ بڑے فضل کا معاملہ ہوا تھا، تو فرمایا کہ جو حالات بنی اسرائیل پر گزرے ہیں وہی سارے حالات میری امت پر بھی آئیں گے. یہاں تک کہ جو گناہ انہوں نے کیے تھے وہی سارے گناہ بھی میری امت کرے گی. ایسا جیسے حذو النعل بالنعل، کہ جیسے ایک جوڑے کے 2 جوتے ہوتے ہیں. ایک جوڑے کے 2 جوتوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صرف سیدھے اور الٹے کا فرق ہوتا ہے، رائٹ اور لیفٹ کا فرق ہوتا ہے، باقی سب ایک جیسا ہوتا ہے. ان کا ڈیزائن، ان کی مٹیریل، ان کا سائز، ہر چیز ایک جیسا ہوتا ہے. تو ایسے ہی میری امت کے حالات بھی بنی اسرائیل کے حالات جیسے ہوں گے. یہاں تک کہ گناہوں کے سلسلے میں بھی میری امت وہی سارے گناہ کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیے تھے. اس کے بعد ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، الگ الگ جماعتیں ہوئی تھیں، 72 اور میری امت میں بھی فرقے ہوں گے، البتہ 72 نہیں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے. اور ان کے بارے میں فرمایا کلہم فی النار، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، ایک فرقے کے، باقی سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ بات کہنے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ من ہی یا رسول اللہ، وہ ایک جماعت کون سی ہے جو جنت میں جانے والی ہے؟ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت جنت میں جائے گی کہ جو جماعت اس طریقے پر ہو، اس راستے پر ہو جس پر میں ہوں. یعنی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چلتے ہیں، اس راستے پر جو جماعت چلے گی وہ جنت میں
چلی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو بھی ہوں گے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اسی وجہ سے اس امت کا لقب اور اس امت کا نام کیا ہے؟ ایک تو امت مسلمہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سب سے بڑی بات۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں میں بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے تو ضرور ہو جائیں گے۔ تو ہم کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جماعت کا یا ہمارے فرقے کا ٹائٹل اور نام ہے اہل السنتی والجماعت۔ کیا نام ہے؟ اہل السنتی والجماعت۔ اہل السنہ، سنت کو فالو کرنے والے۔ کس کی سنت کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے، والجماعت، اور جماعت کی پیروی کرنے والے۔ جماعت سے مراد ہے جماعت صحابہ، تو سنتوں کا اہتمام کرنے والے اور صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہماری جماعت کا نام ہے۔ تو کسی نے اگر پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، تو ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ پھر یہ کہ مسلمانوں میں چونکہ بہت ساری جماعتیں ہیں، تو آپ کون سی جماعت سے ہیں؟ تو ہم اہل السنہ والجماعت سے۔ اس کے بعد چھٹی حدیث ہے جو مصنف نے ذکر کی ہے، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح لفظ ہے عرباض بن ساریہ۔ ارباز یہ صحیح لفظ نہیں ہے، صحابی کا اصل نام ہے عرباض۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک روز نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھے اور ہمیں ایسی نصیحت کی کہ ہماری آنکھیں بہنے لگیں، یعنی آنسو جاری ہو گئے اور دل ہمارے نرم پڑ گئے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی رخصت ہونے والا، دنیا سے جانے والا کوئی نصیحت کرتا ہے، ایسی آپ نے نصیحت فرمائی ہے۔ تو ابھی آپ یہ بھی فرمائیں کہ فماذا تعہد الینا، آپ ہم سے کس بات کا وعدہ لیتے ہیں، یا آپ ہم کو کس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیہ، کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ کیسی زندگی گزارو؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اور سننے والی اور ماننے والی زندگی گزارو، یعنی اپنے بڑوں کی بات کو سنو اور ان کی بات کو مانو، یہ میں تم سے وعدہ لیتا ہوں۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی مقرر کر دیا جائے، تب بھی اس کی بات کو ماننا ہے اور اس کی بات کو سننا ہے۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ جو لوگ میرے بعد جئیں گے، میرے بعد جو لوگ آئیں گے، وہ دیکھیں گے بڑے اختلافات، امت میں بڑے اختلافات کو دیکھیں گے۔ تو جب اختلاف ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، آپس میں نا اتفاقیاں ہو جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ تو سلوشن پہلے ہی بتا دیا، حل پہلے ہی بتا دیا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم کو چاہیے کہ تم میری سنتوں کو اپنا لو۔ کس کی سنتوں کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لو، اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو اپنا لو۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ کون سے صحابہ کا ہے؟ خلفائے راشدین کا۔ 4 بڑے خلفاء کون کون ہیں ترتیب میں؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان بن عفان، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو خلفائے راشدین کی بات کو مانو۔ المہدیین، ان کے بارے میں 2 بات فرمائی، ایک تو راشدین کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ، یہ خود ہدایت پر ہیں، اور دوسرا یہ ہدایت پر لے جانے والے ہیں، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت پر چلتا رہے گا۔ اور ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کہاں ملے گا؟
تو میری سنتوں میں ملے گا اور خلفائے راشدین کی سنتوں میں ملے گا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ کس کو؟ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، ایسے مضبوطی سے جیسے رسی کو دانت سے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ اگر کوئی رسی کو پکڑنے کے لیے کہا جائے دانت سے، تو کتنی مضبوطی سے آدمی پکڑ کر رکھتا ہے، ایسے میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بچے رہنا نئی نئی عبادتوں سے، نئی نئی باتیں جو دین میں پیدا کر دی جائے تو وہ بدعت ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، وہ سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب بدعت ہے۔ نئی باتوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہے۔ اس کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ ایک اور روایت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی، کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میرے جو صحابہ ہیں ان کے درمیان جو اختلاف ہوگا اس کے بارے میں نے سوال کیا۔ کس نے سوال کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ کس سے سوال کیا؟ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا، تو میرے صحابہ میں جو اختلاف ہوگا تو اس میں کون صحیح کون غلط؟ ٹھیک ہے، تو دیکھو اللہ کی طرف سے جواب آیا فَأُوحِيَ إِلَيَّ، تو مجھے یہ وحی کی گئی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم من السماء، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جتنے صحابہ ہیں ان کا مقام ایسا ہے جیسے آسمانوں کے ستارے۔ ان کا مقام کیسا ہے؟ جیسے آسمانوں کے ستارے۔ بعضهم اقوى من بعض، کہ ستاروں میں سے بعض کی چمک بعض سے زیادہ ہوتی ہے، ایسے ہی تمہارے صحابہ میں بعض کی فضیلت بعض سے زیادہ ہوگی۔ لیکن لکل نور، ہر ایک کی اپنی چمک ہے، ہر ایک کا اپنا نور ہے۔ فمن اخذ بشیء ممن هم علیہ من اختلافهم فهو عندی علی ہدی، تو صحابہ میں اگرچہ اختلاف ہو جائے لیکن صحابہ میں سے جس صحابی کو جو پکڑ لے گا تو وہ ہدایت پر باقی رہے گا۔ کس پر رہے گا؟ ہدایت پر باقی رہے گا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمائی، اور صحابہ کرام سب کے سب یہ بڑے درجے کے ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، تو لہٰذا ان کے بارے میں، ان کے سلسلے میں ہمیں اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے۔ ہم اپنی زبان کو صحابہ کرام کے سلسلے میں اور بڑوں کے سلسلے میں نہیں ہلائیں گے، اس لیے کہ ان کے ہدایت پر ہونے کی گواہی اللہ نے بھی دی ہے اور رسول اللہ نے بھی دی ہے، اور ہمارے ہدایت پر ہونے کی کوئی گواہی موجود ہے؟ کوئی گارنٹی موجود ہے؟ نہیں ہے، تو پھر ہم ان کے بارے میں کیسے لب کشائی کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ روایت جمع الفوائد کے حوالے سے رزین سے نقل کی گئی ہے، البتہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کے بدلے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کا مضمون ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کا امین ہوں، انا امنۃ لاصحابی، کہ میں اپنے صحابہ کا امین ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، کہ جب میں چلا جاؤں گا تو ممکن ہے میرے جانے کے بعد صحابہ پر کچھ حالات آ جائیں گے، اور پھر وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے ڈھال ہے، امانت ہے، جب صحابہ بھی چلے جائیں گے
تو پھر امت میں اور طرح کے حالات، اختلاف اور مسائل اور پریشانیاں یہ آتی چلی جائیں گی۔ تو گویا کہ اس روایت میں صحابہ کو گویا کہ اللہ کا مقرب، اللہ کا پسندیدہ اور امین قرار دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے اگرچہ پہلی والی روایت ضعیف ہے لیکن اس کا مضمون ثابت ہے۔